اور نہ صرف یہ بلکہ اب تک ہم نے قریب 80,000 خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے ان کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا. بیوٹیشن، بیوٹی پارلر، مہندی ڈیزائننگ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج بندلہ گڑھے میں منعقدہ ایک تقریب میں حالیہ بارش اور سیلاب کے متاثرین میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے سربراہ کیے جانے والے امدادی پیکیجز تقسیم کیے. قائد مجلس مکرانہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ٹرسٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کے دوران بھی 80,000 سے زائد خواتین میں غذائی اجناس کے پیکٹ تقسیم کیے گئے. رمضان میں بھی روزہ داروں کے لیے تیار شدہ غذا افطار میں تقسیم کی گئی. گزشتہ ماہ کی بارش کے بعد بھی ٹرسٹ کی طرف سے امدادی 5,000 کٹس کی تقسیم عمل میں آئی اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اکبر اویسی نے اپنے رفقا سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے ایک ٹیم کی شکل میں شب و روز اس کام میں حصہ لیا. اکبر اویسی نے بتایا کہ چندران گٹا کے علاوہ دوسرے اسمبلی حلقوں میں اب تک 15 میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیے گئے. اس موقع پر مجلس کارپوریٹرز مصطفیٰ علی بیگ، فیض بن عبدات، سابق کارپوریٹر سمد بن عبدات وغیرہ بھی موجود تھے. صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ٹرسٹ کی سرگرمیوں کی زبردست ستائش کی اور انہیں جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک 11.5 کروڑ روپے کی امداد عوام میں تقسیم کی گئی. انہوں نے اکبر اویسی کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد بھی دی. مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اب تک ہم نے قریب 80,000 خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے ان کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا. بیوٹیشن، بیوٹی پارلر، مہندی ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، پکوان کے کلاسز، کینڈلز یا دوسرے کئی تربیت ہم نے دی اور آج کئی خواتین اپنے گھروں میں روزگار حاصل کر رہے ہیں ہماری تربیت کی وجہ سے. اور پھر حالیہ عرصے میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگ کافی پریشان تھے، تو ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیا. اور صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں نہیں بلکہ شہر کے ہر علاقے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی بھوکا آواز دیتا تھا تو ہماری ٹیم اور ہمارے لوگ راشن کے کٹ لے کر ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کی مدد کرتے تھے. اور 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے بھی ہم نے تقسیم کیے. لاک ڈاؤن کے وقت رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے افطار کا انتظام کیا اور روزے داروں کو روزہ کھولنے کے بعد بھی طعام کا انتظام کیا. لاک ڈاؤن کے وقت ہم نے قریب 6.5 کروڑ روپیہ صرف کیا اپنی جانب سے اور غریب مستحقین، پریشان حال، مصیبت زدہ لوگوں کی ہم نے مدد کی. ہمارے جانب سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان خدمات کو قبول کرے. قابل مبارکباد ہیں ساری ٹیم ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے، جس میں ہمارے نصیر غیاث صاحب ہیں، سمد بن عبداس صاحب ہیں، ہمارے سعید صاحب ہیں، وہاب صاحب ہیں اور زاہد صاحب ہیں، اور پھر جناب نور الدین اویسی ہمارے ٹرسٹی ہیں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے. انہوں نے بھی کافی محنت کی لاک ڈاؤن کے وقت. اور اس کے بعد میں یہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کے بعد سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر حیدرآباد کو. صرف چندرائن گٹا نہیں بلکہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا. 117 برس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی. جب طوفانی آئی تھی تو جتنی سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی
اس سے دگنی سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ طغیانی آنے کے بعد ہی عثمان ساگر و حمایت ساگر اور موسیٰ ندی بنائی گئی تھی۔ اس وقت 15 سینٹی میٹر تھی، اور پھر یہ حالیہ عرصے میں جو بارش ہوئی تو قریب 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی، تو کافی تباہی بربادی ہوئی پورے شہر میں۔ تو اس وقت بھی ہم نے مجلس اتحاد المسلمین لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میدان عمل میں سرگرم رہی، متاثرین کی امداد کرتی ہوئی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہوئی، اور ہماری جانب سے جو بھی ممکن ہم نے کیا۔ اور یہ سارا کام صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا، اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی، بلا لحاظ و مذہب و ملت ہم نے ہر کسی کی مدد کی، ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی۔ اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے، ہم نے ان کی بھی مدد کی، چاہے وہ بہار کے ہو، اتر پردیش کے ہو، جھارکھنڈ کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ہم نے ان کی مدد کی، جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا۔ اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے 33 اشیاء پر مشتمل 5000 کٹس قریب 2.5 کروڑ روپے کے ہم نے تقسیم کیے۔ 33 کپڑوں کے ساتھ برتن تھا، برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں، بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی۔ یہ ساری 33 اشیاء ہم نے دی، جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے۔ ہماری امداد پہنچے۔ اگر کہیں پر چھوٹ گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری نیت تھی کہ متاثرین کے در تک، دروازے تک دستک دے کر ہماری امداد کو پہنچائے، اور ہم نے وہ امداد بھی کی۔ اور اس کے بعد اب تک 15 میڈیکل کیمپس باشتراک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ادویات کا جتنا خرچہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے، اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹرز، اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، اویسی ہاسپٹل اور پرنسز اسرا ہاسپٹل کی جانب سے 100 ڈاکٹر ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم نے جملہ کل تک جو سالانہ بارکس میں کیمپ ہوا، اس میں 24,900 لوگوں کا ہم نے علاج کیا، ادویات دی، دوائیاں دی، اور بیماروں کو علاج کیا۔ اور ان کیمپس میں جو بہت زیادہ متاثر تھے، ان کیمپ سے ہم نے قریب 30 پیشنٹوں کو اویسی واسرا ہاسپٹل کو رجوع کیا، وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے، اور فری علاج کا ہم نے اہتمام و انتظام کیا، تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے، جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی، داخلے دواخانے کے ذریعے ان کی بیماری دور ہو سکتی ہے، تو ہم نے وہ کام بھی الحمدللہ کیا۔ اور اب تک یہ میڈیکل کیمپس پر ہم نے قریب 1,20,00,000 روپیہ ہم نے تقسیم کیا، خرچ کیا اس کیمپوں پر، کیونکہ جو بھی ہمارے کیمپ میں آیا کم سے کم 600 روپے کی دوا اور زیادہ سے زیادہ 3,000 کی دوائیں لے کر لوگ پیکٹوں میں اپنے ہاتھ میں گئے۔ دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ہم صرف زبانی دوا خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہماری طاقت ہے، ہمارا کام ہماری پہچان بن کر سارے لوگوں کو رشک کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خدمت گزار لوگ ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوتے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
इस गुनहगार बंदे को मौका दिया तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदेरेज़ होकर सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी का लिए रुकने वाला नहीं, न मोहताज है न रुकने वाला है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। और आज अल्लाह ने हमको मुंतखब किया इस अजीम काम के लिए, तुम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने 5000 अलहदा राशन के किट्स भी हम बनाए, जिस पे करीब 8 लाख रुपए का सरफा हुआ। और आज जो तकरीब है, इस तकरीब में हम उन मुतासरीन की मदद करेंगे जिन बच्चियों की शादियां होनी थी, जिन्होंने अपने घरों में सामान जमा किया था अपने बच्चियों की शादियों के लिए, लेकिन पानी की वजह से उनका सामान मुतासिर हुआ। तो हम उन गरीब मुतासरीन जिनकी शादियां खड़ी हुई थी और सामान मुतासिर हुआ, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो शादियों के सामान की मदद हम खरीद 23 लड़कियों को आज के इस तकरीब के जरिए करेंगे। और फिर उस पानी में और सैलाब जैसी सूरत हाल में कई कारों को नुकसान हुआ। प्राइवेट कार्स को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां जो उबर के हैं, ओला के हैं, जो घरों के सामने खड़ी थी, पानी उनमें दाखिल हुआ और वो गाड़ियां